حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بڑے تھے، بہت ہی بڑے مہمان نواز تھے۔ جب آپ مصر میں تھے تو آپ کا لنگر چلتا تھا، اور جب فلسطین میں قیام فرمایا تو وہاں بھی ہر وقت آپ کا لنگر چلتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ نا کچھ غریب لوگ آپ کے گھر آ گئے، کیونکہ آپ مہمان نواز تھے، انہیں پتہ تھا کہ کہیں سے نہیں ملے گا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے کھانا مل جائے گا۔ وہ غریب لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ سے کہ کھانا پکا دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے ابراہیم، گھر میں اناج نہیں ہے، اور اس وقت قحط تھا، اس وقت فلسطین میں قحط تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا اچھا چلو، میرا ایک دوست ہے، مصری دوست، اس کے پاس جو ہے غلہ بڑا ہوتا ہے، تو اب جو ہے تم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4-5 غلاموں کو بلوایا اور اونٹ دیا کہ جاؤ اس میرے مصری دوست سے جا کر غلہ لے کر آؤ۔ اب وہ چلے گئے، اس کے پاس مصر میں پہنچے، کہا کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا ہے، تو وہ کہنے کہ ہمیں اناج دے دیجیے۔ اب وہ کہنے لگا کہ مجھے اگر پہلے پتہ ہوتا نا تو میں سارے کا سارا غلہ رکھ لیتا، لیکن تمہارے آنے سے پہلے میں نے سارے کا سارا غلہ تقسیم کر دیا ہے۔ اب اس غلام جو ہے واپس لوٹ گئے، اور اب دیکھیے جب وہ گھر کے قریب آئے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کی دیواریں چھوٹی تھیں، تو ان غلاموں میں سے ایک کہنے لگا کہ اگر ہم گھر خالی بوریاں لے کر گئے تو جو غریب لوگ بیٹھے ہیں ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی، ہم یہاں سے ریت بھر لیتے ہیں، جب وہاں جائیں گے ان کو کوئی ہیلا بہانہ کر دیں گے یا حضرت ابراہیم سے کہہ دیں گے، وہ ان کو سمجھا لیں گے۔ انہوں نے اب خالی بوریوں میں ریت بھر لی، ریت بھر کر اونٹ پر لاد کر اب گھر لے آئے اور انہوں نے آ کر رکھ دی۔ دوپہر کا وقت تھا، حضرت ابراہیم آرام فرما رہے تھے، تو حضرت سارہ گئی ایک غلام کو لے کر، اور اب دیکھیے جب انہوں نے وہ جو ریت کی بھری ہوئی بوری تھی جب کھولی نا تو وہ گندم بن چکی تھی۔ وہ کیا بن چکی تھی؟ گندم۔ اب آپ بلند آواز سے بولیے نا، آپ بالکل بلند آواز سے، گندم بن چکی تھی۔ اور حضرت سارہ فرماتی ہیں کہ ایسی گندم میں نے زندگی بھر میں نہیں دیکھی تھی، اور جب روٹیاں پکائیں تو ان کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ حضرت ابراہیم جب اٹھے، دیکھا کہ غریب لوگ کھانا کھا کر چلے گئے ہیں، تو سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ ادھر سے وہی بھی نازل ہو گئی، آپ رونے لگے۔ آپ جب اٹھے نا تو پیچھے حضرت سارہ کھڑی تھیں، کہا کہ اے ابراہیم، تیرا مصری یار بڑا ہی اچھا ہے، اس نے بڑی ہی اچھی گندم بھیجی ہے۔ تو آپ نے کہا ہے سارہ، یہ مصری یار نے نہیں بلکہ عرشی یار نے بھیجی ہے۔